ملا ہے لوگوں کو جواب دینے کا. آپ دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر کیا ہوا. کیا ٹیلی ویژن پہ حملہ کرنا جرم نہیں؟ جب آپ نے اس لاڈلے کو ہر جرم سے معافی دی، اور معافی دینے والے بہت طاقتور لوگ تھے. 3 ایسے افراد تھے جنہوں نے 2011 سے لے کے آن ورڈ کئی سال اس آدمی پہ محنت کی، اس کو سکھایا، اس کو ایک سکرپٹ بنا کے دیا، اس نے کب کہاں اور کیسے بات کرنی ہے. اور پھر اس سکرپٹ میں ہمیشہ یہ لکھا ہوتا ہے، جن لوگوں نے سکرپٹ بنایا اس میں ریٹریٹ کے طریقہ کار بھی لکھے ہوتے ہیں، اوفینس کرنے کے طریقہ کار بھی لکھے ہوتے ہیں. تو آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. جو دوسری قیادت ہے وہ بوڑھی قیادت ہے. کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 71 سال کا ہے. یہ آدمی جو ہے 70 سال کا ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھا ہوا ہے. اور یہ وہ تمام لفظ استعمال کرتا ہے جو لوگوں کو اکسانے کے لیے، ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، اور ان کے اندر جو ایک معاشی محرومیاں جنم لے چکی ہیں اور معاشی محرومیوں کو نعرہ دینے کے لیے استعمال کرتا ہے. حالانکہ خود 10 سال سے جہاں یہ آج گیا تھا، 10 سال سے اس کی حکومت ہے وہاں پہ، 10 سال سے. اور یہ باقی ملک میں 3.25 سال حکومت کی. اس نے اس سکرپٹ کے مطابق انتہائی خوبصورتی سے اپنے ادوار کے بارے میں سوالات کو جنم لینے ہی نہیں دیا. اور ہم تمام جو ہیومن رائٹس کے بہت حامی بنتے ہیں، خیبر پختونخوا میں 10 سال کے اندر جو ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہوئی، جو لوگ قتل ہوئے، جو لوگ تباہ ہوئے، جن کے گھر تباہ ہوئے، ہم نے بات نہیں کی، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ہیرو اپنی کہانی سنا رہا تھا. 10 لاکھ گھروں کی، 50 لاکھ نوکریوں کی، اپنا وہ سونامی نامے درختوں کی، اور چور ٹولہ نواز شریف، چور ٹولہ صفدرداری کو الٹا لڑکا کے سزا دینے کی. اور مطالبہ کر رہا تھا مجھے اختیار دو چائنا کی طرح کے، تاکہ میں ان کی گردنیں کاٹ سکوں. مجھے اختیار دو سعودی حکومت کی طرح کے، تاکہ میں ان کو شدید ترین سزا دے سکوں. تب تک تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہوئی. کدھر سے ہیومن رائٹ کی بات کرنے والی تنظیمیں، جب اس نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان کے اندر چائنا کا نظام اس کو دو اور پارلیمانی ڈیموکریسی کو ختم کر دیا جائے اور یہ گردن اتار سکے. تو سو جو آج جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. ہم ڈیزرو کرتے ہیں یہ لینگویج، یہ طریقہ کار، یہ اسٹریٹجی ہم ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ مقابلے میں بوڑھے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اس کے مقابلے کا، نہ ان کے پاس اب کوئی نعرہ ہے، نہ کچھ سلوگن. ایک نعرہ تھا ان کے پاس، اور وہ نعرہ بھی اس نے چرا لیا. اور اس نے وہ نعرہ اس طریقے سے چرایا کہ انہوں نے تو کہا تھا نا کہ 2 افراد کے بارے میں، کہ یہ 2 جو فرد ہیں یہ سیاسی رول ادا نہ کریں. اور اس نے تو پورے کے پورے خاندانوں کو باہر لا کے بٹھا دیا اپنے حق میں. تو آپ سمجھتے ہیں بہت سمپل سی چیز ہے، ہوگی. میرے نزدیک پاکستان میں وہ انقلاب آ گیا جس کی خواہش بہت عرصے سے کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ کسی ادارے کا کوئی احترام نہ رہے. موب ہو، تھریٹ کرے، اور موب جو تھریٹ کرے اس کے مطابق ادارے فیصلے کریں. جی امبر، اب جی جو افتخار صاحب بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، جس میں صحافی پارلیمان کا جو احترام تھا یا اس کا استعمال بھی کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے کیا گیا، سیاسی رہنماؤں کو جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، یہ عدالتوں نے بھی بات کی، انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی بات کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہم ایسی بالکل ایسی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ادارے، نہیں افتخار صاحب آپ نے بات کی تھی، میں نے سکون سے سنا اور تفصیل سے سنا. اب میں جو بات کر رہی ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، اب میری باری ہے، کیونکہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ چاہے انٹرنیشنل بین الاقوامی ہیومن رائٹس کے ادارے ہوں، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہو، مثال کے طور پر انہوں نے عمران خان کو پریڈیٹر آف پریس فریڈم بھی قرار دیا تھا،
اور بہت سارے ایسی باتیں ہیں جن کو بار بار اٹھایا گیا تھا. یہ مشیر ہیں جو اسکرپٹ میں لکھا ہوا یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے، اگر تو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پیش ہونا ہے اور وہ پیش ہونے کی وجوہات اسکرپٹ میں طے ہوئی ہوں گی کہ اس پیشی کے بعد ہمیں کیا فائدے ہوں گے، اس کو سیاسی طور پہ ہم کیا اسے حاصل کریں گے، انٹرنیشنل لیول پہ جو ہم نے پیسے خرچے ہیں اب وہ کام دکھانا شروع کر دیا ان پیسوں نے. اب تو بہت بہت بڑے ادارے بیان جاری کرنے لگ گئے ہیں، تو کیا ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو یہ جو اسکرپٹ پر لکھا ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، کیونکہ وہ پاکستان کے واحد سیاسی رہنما جو اپنی مرضی کے مالک ہیں، ان کو کوئی ریاستی امور، ریاستی قوانین نہ مجبور کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کی پرواہ کرتے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو جب پہلی دفعہ انہوں نے ظہیر صاحب کی کورٹ میں معافی مانگی تھی تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے، میں نے کوئی سپریم کورٹ کی توہین نہیں کی، میں نے تو ایک ججمنٹ کے اوپر رائے دی تھی. بہرحال اگر آپ کہتے ہیں تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. لیکن اس وقت کا عمران خان اور آج کے عمران خان میں بہت فرق ہے. آج عمران خان کے ایک اشارے کے اوپر لاکھوں لوگ کسی بھی شہر کو بلاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تمام چوک بند ہو سکتے ہیں، اور اگر قافلے چل پڑے ہیں خیبر پختونخوا سے اور مکہ استعمال کرنے کا، وہ تب تک ہی ہے جب تک میں سرنگی کی ناک کو ہٹ نہیں کرتا، اور اس کی آڑ میں وہ کام نہیں کرتا جو کام ہوئے. اور میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا کہ جس وقت پی ٹی وی پر حملہ ہوا اور ریکارڈڈ ہے اس وقت کیا تھا. تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے، وہ پاپولر لیڈر، بات سنیں، پاپولر لیڈر مجیب الرحمان بھی تھا، بابا بشانی بھی تھا، جالو جالو آگن جالو، ذوالفقار علی بھٹو بھی بڑا پاپولر تھا، لیکن وہ کبھی اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا جس سے اشتعال اس حد تک ہو جائے کہ لوگ میدان سے باہر نکل کے کچھ ایکشن سٹارٹ کرتے. یہ آدمی عدالتوں کے آگے پیش نہیں ہوگا، یہ آدمی عدالتوں کو نہیں تسلیم کرتا، یہ آدمی آپ کی افواج پاکستان کے ڈسپلن کو نہیں تسلیم کرتا، یہ آدمی آپ کے پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا. اس نے کہا کہ میرے پاس چائنا جیسے اختیار ہونے چاہیے، اور آپ سب لوگوں نے سنا، میں کہانی نہیں سنا رہا آپ کو. اس نے کہا میرے پاس اختیارات سعودی حکومت، سعودی بادشاہوں کی طرح کیوں نہیں. یہ میں کوئی کہانی کا، کوئی ناول کا کوئی صفحہ نہیں سنا رہا. تو اس کی ٹینڈنسی بڑی کلیئر ہے. یہ وہ آدمی جو 18ویں ترمیم میں یقین نہیں رکھتا. بار بار ہم کہتے ہیں، ہم نیریٹو بہت کرتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب اگر کی ایک خوبی ہے وہ پروپیگنڈا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، جو جیسے افتخار صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہم سب جانتے ہیں، یہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ امید بھی چاہتا ہے، وہ سازشوں میں یقین بھی رکھتا ہے، کیونکہ سازش سے یہی لگتا ہے کہ اس سازش، کوئی بھی سازش ہو، چاہے کرپشن کی ہو، چاہے بین الاقوامی طاقتوں کی وجہ سے ہو، اس سازش کی وجہ سے پاکستانی نوجوان ہے وہ اپنا پوٹینشیل فلفل نہیں کرا. تو عمران خان صاحب اس کی ترجمانی بھرپور انداز سے کرتے ہیں، اور کئی سالوں کی لگتا ہے تربیت ان کو واقعی حاصل ہے، اور وہ پی آر فرمز بھی ہائر کرتے ہیں اور وہ مشورے بھی لیتے ہیں، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پروپیگنڈا تو بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن جو پارلیمانی سیاست ہے وہ نہیں کر سکتے، اور وہی آڑے آ جاتا ہے جو افتخار صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو یہ پروپیگنڈا مشین اور اس کے جو ٹولز اور ٹیکنیکس اور طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ پلازیبل ڈینائبلٹی بھی اپنے رکھتے ہیں. جیسے آج بھی کہتے ہیں کہ قانونی کارروائی کی میں بات کر رہا تھا، اور میں تو یہی کہتی ہوں پھر کون سی قانونی کارروائی ان پولیس افسران اور جج کے خلاف کرنی تھی، اور وہ اس کو وضاحت تو نہیں کر پاتے، اس لیے کیونکہ وہ ایسے الفاظ میں ان دھمکیوں کو ڈھال لیتے ہیں کہ آپ مختلف طریقوں سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں.